زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ور خطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر. بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہماری پہچان اس دنیا میں معاشرے اور ملک میں ایک مسلمان کی حیثیت سے بنائی. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے رب کی ربوبیت، رسول کی رسالت اور فکر آخرت کے لیے ایک کتاب کلام اللہ ہمیں عنایت فرمائی. اللہ کا سب سے بڑا شکر احسان یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول ہمیں عنایت فرمایا. بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ سننے والی اسلام کی غیور خواتین، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. مغرب سے ہم لوگ ایک مقصد کے تحت، وہ مقصد یہ کہ ہماری بخشش ہو جائے، اللہ ہمارے نام جنت کو لکھ دے، اللہ جہنم سے ہماری جو ہے نا دوری کر دے، اسی مقصد کے تحت ہم تمام کے تمام مرد و خواتین یہاں پر جمع ہیں. جب سے پروگرام کا آغاز ہوا، بیانات شروع ہوئے، الحمدللہ ہر مقرر نے اپنے عنوان کو بخوبی انداز میں نبھایا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو عنوان دیا گیا ہے مجھے کہ تیری بربادیوں کے افسانے ہیں آسمانوں میں، یہ عنوان لینے کی ضرورت کیوں پڑی آخر؟ کس وجوہات کی بنیاد پر، کن وجوہات کی بنیاد پر یہ عنوان کو لینے کی ضرورت پڑی؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اور کل انداز میں یہ بات کو سامنے رکھ دیا ساری دنیا کے کہ ایک مسلمان کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہے. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
اللہ قیامت اس وقت تک نہیں لاتا جب تک کہ کائنات کی پورے انسان شرک اور کفر کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ اگر اس کائنات کے اندر کسی کونے میں ایک اللہ کا بندہ توحید کا پیغام اگر بلند کرتا ہے تو اللہ کو آتی ہے کہ اس زمین پر قیامت کو نافذ کریے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مسلمان کی بہت بڑی اہمیت ہے اس سرزمین کے اوپر، ایمان والوں کی بہت بڑی قدر ہے اللہ کی نظر میں اس سرزمین کے اوپر۔ لیکن جب یہ قوم اپنے مقام و مرتبے کو بھول جاتی ہے، جب یہ قوم اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی باغی بن جاتی ہے، جب یہ قوم مساجد کو ویران کر دیتی ہے، جب یہ قوم بازاروں کی دیوانی بن جاتی ہے، جب یہ قوم قبرستانوں کو آباد کر دیتی ہے، جب یہ قوم کھانے پینے کے اندر آ جاتی ہے، جب یہ قوم دھوکہ دینے پر آ جاتی ہے، جب یہ قوم گانے سننے پر آ جاتی ہے، اسی اہمیت کو اللہ گھٹا کر کے ہماری بربادیوں کے جو ہے نا افسانوں کو آسمانوں میں لکھ دیتا ہے۔ آج پوری دنیا نہ سہی جس ملک میں اور آپ رہتے ہیں، اس ملک کو سجانے اور سنوارنے کے لیے ہمارے اسلاف نے جو قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کا خلاصہ اگر کر بیٹھے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ملک ہم سے جو ہے نا کتنا جو ہے نا چھینا جا رہا ہے۔ آخر وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ کن وجوہات کی بنیاد پر مجھے اور آپ کو یتیم اور اسیر کی شکل بنانی پڑ رہی ہے اس ملک میں؟ کس بنیاد کے اوپر مساجد کو ڈھا دیا جا رہا ہے؟ کس بنیاد کے اوپر آج ہی کی نیوز ہم نے دیکھی ہے کہ یو پی کی سرزمین پر 2000 مدرسوں کو بند کرنے کا آرڈر دے دیا گیا؟ کیوں؟ آخر اس کا قصوروار کون ہے؟ کس کو ہم دوش دے سکتے ہیں؟ کس کو ہم دوشی ٹھہرا سکتے ہیں؟ تو ہماری تو داستان بربادیوں کی کہاں سے شروع ہوئی؟ ابھی برادر نے کہا کہ کم سے کم زبان سے 2 منٹ کا ایک ویڈیو بناؤ اور سامنے والے کو سمجھاؤ کہ میاں تم یہ غلط کر رہے ہو، اسلام کی سچی صورت تو یہ ہے۔ کیا ہم نے یہ نہیں کیا؟ اور پھر ہماری بربادیوں کے افسانے کہاں سے شروع ہوئے؟ ہم نے تو ہمارے اسلاف کی تاریخ پڑھی ہے، اورنگزیب کو برا کہنے والوں نے بہت بری باتیں لکھی، لیکن ہم نے ان کی تائید میں قلم نہیں اٹھایا، ہم نے ان کے بارے میں 2 لفظ کہنے کی جرت نہیں کی۔ وہی اورنگزیب آج بھی اگر آپ تاریخ کو کھنگال کر دیکھتے ہیں، سومناتھ کے مندر کو جو سب سے بڑا ڈونیشن دے کر مندر تعمیر کروایا تھا وہ اورنگزیب کا نام آتا ہے، جس نے کئی سالوں تک فنڈ دے کر اس مندر کو چلایا تھا، اورنگزیب کا نام آتا ہے۔ پھر کیسے ہماری بربادیوں کے افسانے لکھے جا رہے ہیں؟ کیسے ہم کو بربادیوں کے نشانے پر لایا جا رہا ہے؟ اس کا مجرم کوئی اور نہیں عزیزان محترم، میں 2 لفظوں میں اگر یہ بات کو کہہ دوں تو اس کا مجرم تو میں اور آپ ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ کیسے ہم مجرم ہیں صاحب؟ ہمارے سر پہ ٹوپی بھی ہے، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، نام مسلمان بھی ہے، ابا کا نام بھی مسلمان ہے، آدھار کارڈ بھی مسلمان ہے، پاسپورٹ میں بھی مسلمان ہے، میری پہچان مسلمان کی حیثیت سے ہے، سامنے والا آدمی مجھے مسلمان کہتا ہے، پھر میں مجرم کیسے ہو سکتا ہوں؟ ہم مجرم اس طریقے سے ہیں کہ آج ہم نے فجر کی نماز میں جو مساجد کی شکل و صورت بنائی ہے نا، یہ مجرمانہ نہیں تو اور کیا ہے؟ 5 آدمی، 7 آدمی، 8 آدمی، 10 آدمی مسجد میں فجر میں نظر آئیں گے، سورج طلوع ہوگا، روشنی تیز ہوگی، کالج یا نوکری کو جانے کا وقت اگر آ جائے گا تو سارے کے سارے مسلمان دن دناتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے۔ اگر یہ چال میں نے چلی ہے تو میری بربادی کا دروازہ میں نے اپنے ہاتھ سے کھول لیا ہے، دوسرے کو دوش آپ بعد میں دینا۔ ہماری بربادیوں کا جو افسانہ لکھا گیا ہے، سب سے پہلے اس ملک سے بابری مسجد کو ہمارے ہاتھ سے چھین لیا گیا۔ ہم نے یہ کہہ کے جو ہے نا تعویل نکالی کہ جو کورٹ کا فیصلہ آئے گا مان لیں گے ہم۔ الحمدللہ
کوर्ٹ کا جو فیصلہ آئے گا مانیں گے. ہم آئین پر بھروسہ رکھتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کے خلاف میں فیصلہ آ جائے لیکن پھر بھی آپ چپی ساتھ کر کے بیٹھے تو آپ کی بربادیوں کے افسانے ضرور لکھے جائیں گے. پہلا دروازہ بربادی کا کھلا اور آج ہمارے سامنے موجود ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ وحدہ لا شریک لہ اتنا رحیم اور کریم ہے کہ وہ نبی کے امتیوں سے اور اپنے جاننے اور ماننے والے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ گیان واپی مسجد کے خلاف میں یہ پہلے مندر تھا, یہاں شیولنگ تھا کا جو نعرہ بلند کر کے کورٹ میں کیس ڈالا گیا تھا, آئین نے وہ بھروسہ مسلمانوں کا جیتا اور ہندوستان کے ادریا پر مسلمانوں کا بھروسہ بڑھا اور عدالت نے فیصلہ صادر کر دیا کہ یہ جھوٹا مقدمہ ہے, ہم اس کو خارج کر دیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ. میرا رول کیا رہا اس میں؟ آپ کا رول کیا رہا اس میں؟ آپ نے کیا رول نبھایا اس کے لیے؟ کم سے کم مسجد میں جمع ہو کے اپنے رب سے مسجدوں اور مدرسوں کی حفاظت کے لیے دعا کا انتظام کیا ہے؟ ایک نکتہ مل گیا مسلمانوں کو کہ اجتماعی دعا کرنا بدعت ہے, استغفر اللہ. بس اسی کا ایک بہانہ لیا اور پھر دندناتے ہوئے نماز ختم ہوتے ہی اپنے آپ کو دنیا کے حوالے کر لیا. یہ بربادیوں کے افسانے نہیں تو پھر اور کیا ہیں؟ کم سے کم 15 دن یا مہینے میں ایک مرتبہ اپنے اپنے گھروں میں کیا تہجد کا انتظام ہم نے کیا ہے؟ کیا آپ نے رب کو منوایا ہے؟ کیا ہم نے رب کو اپنے منوانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ حالات بدل رہے ہیں, حالات مخالفت میں ہیں, یا اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے, ہماری مساجد کی حفاظت فرما, ہمارے مدارس کی حفاظت فرما, ہمارے بہنوں کی عصمتوں کی حفاظت فرما, ہمارے علماؤں کی حفاظت فرما. کیا ہم نے دعا کی ہے کبھی؟ کی ہے؟ نہیں کی. بس ہم نے جیسے نظام نے کہا کہ ہم نے مسجد کے اماموں یا پھر علماؤں کے حوالے سارے کے سارے دین اور معاملات کو کر کے رکھ دیا اور یہ کہا کہ بھئی یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, نبھا کر یہ لوگ نبھا لیں گے. یہ عیسائیت والا مذہب نہیں ہے یہ, بلکہ یہ اسلام ہے. اسلام سب جاننے نہ جاننے والوں کو ذمہ داری دیتا ہے. اسلام اٹھ کے کھڑے رہنے کا نام اسلام, ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کا نام اسلام. افسوس کی بات ہے کہ ان حالات کے تحت میری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے. اتنا بڑا مسئلہ آ کر کے رہ گیا, حجاب کا مسئلہ آ گیا. ہم نے کوئی جرت نہیں کی کہ حقیقی طور پر ہر مذہب کے اندر اسلام پردے کا لزوم کا جو ہے نا قانون ہے. ہر مذہبی کتاب بتاتی ہے کہ ہر مذہب کے اندر لکھا ہے کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے. کیا ہم نے کبھی بتانے کی جرت کی؟ نہیں کی. چند لڑکیاں کالج کی رہنے والی اقدام اتنا بڑا کرا, ہم جیسے مردوں کو چیلنج کر دیا. لیکن اس کے باوجود ہم نے ان بہنوں کے سپورٹ میں کھڑے ہونے کی جرت نہیں کی. آج معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. ہو سکتا ہے اگر کوئی غلط فیصلہ اگر آ جائے تو ہر عورت کا پردہ چھین لیا جائے گا. ہوگا یہ. قصوروار کس کو مانتے ہیں آپ؟ دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے میں اپنے کردار پر نظر ڈالوں, میں اپنے سوچ و وچار پر نظر ڈالوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری خطبہ میں اپنے ذہن میں ہمیشہ یاد رکھوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو, اس انسانیت کو, مسلمانوں کو کیا سبق دے کے گئے تھے. کچھ یاد بھی ہے وہ خطبہ؟ پڑھا ہے کبھی؟ سننے یا سنانے کی جرت کی ہے؟ اپنے گھر کے معصوم بچوں کو خطبہ سنانے کی کوشش کی ہے؟ اپنے دوست احباب, اپنے خاندان والوں میں خطبہ لانے کی کوشش کی ہے؟ ہر کس نہیں کی. حالات بدلتے 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 یہاں تک آ گئے کہ اب تک صرف تم اس ملک میں اپنے بڑوں کی, اپنے اسلاف کی بنائی ہوئی نشانیوں کو بچانے کی فکر کر رہے تھے. تیری بربادیوں کے افسانے ہیں آسمانوں میں, لکھی گئی داستان. تم سدھرو گے نہیں,
تو تباہی تمہارا مقدر بنا دی جائے گی. تم سدھرو گے نہیں، حالات تمہارے ہاتھ سے چھین لیے جائیں گے. تم سدھرو گے نہیں، تمہارے رزق کو ختم کر دیا جائے گا. تم سدھرو گے نہیں، تمہاری تہذیب کو ملیا میٹ کر دیا جائے گا. ابھی جنوری کی بات تھی، نیو یارک شہر کے اندر ایک آرگنائزیشن جو پوری دنیا میں کام کرتی ہے، جینوسائیڈ واچ کے نام سے، پڑھا ہے اس کی کیا رپورٹ آئی ہے؟ یہ تشویشناک رپورٹ ہے. ہو یا نہ ہو یہ الگ بات ہے، لیکن اخباروں نے پہنچا دیا ہم تک وہ رپورٹ کو. اخبار میں شائع کر دیا گیا، گھر گھر اخبار پہنچ بھی گیا. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں آج کل؟ تو ہم نے سنا ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے. اخبار آدمی لیتا ہے تو خبر پڑھنے کے لیے نہیں، بلکہ دو چیزیں دیکھنے کے لیے پڑھتا ہے کہ کہاں زمین سستے میں بک رہی ہے، کون پلاٹنگ کر رہا ہے، کون جو ہے نا EMI پر زمین دے رہا ہے، اس کی تلاش میں لوگ اخبار لے رہے ہیں. یہ ایک خبر کے بعد اور ایک جو ہے نا لوگ جو مجبور اور مظلوم لوگ ہیں، جن کے پاس بیٹیاں زیادہ ہیں، عمریں ہو رہی ہیں، جن کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں، اخبار لے کر کے وہ لوگ پورا اخبار چھوڑ کے رشتہ تلاش کر رہے ہیں. ان دو مقصد کے لیے اخبار کا استعمال ہو رہا ہے، اس سے تیسرا نہیں. اگر تیسرا اس کے لیے اخبار کا استعمال ہوتا، اس کی خبروں پر ہماری نظر اگر ہوتی، تو ایک افسوسناک اور خوفناک خبر جو ہمارے پاس آئی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کا اپنا اخبار کہہ رہا ہے. منصف اخبار کے اندر یہ رپورٹ کو شائع کیا گیا ہے. شاید آپ کی نظر سے نہ گزری ہو، اس لیے کہ آپ کو جستجو کیا ہے. جیسا کہ پیشوا مقرر نے کہا کہ ہماری تو زندگی کا منہج اور مقصد ہم نے یہ بنا لیا کہ اچھا کمانا ہے، اچھا کھانا ہے، اچھا رہنا ہے، بچوں کو اچھا پڑھانا ہے، بہو مالدار آ جائے، داماد کوئی باہر کا مل جائے. ہمارا تو نقطۂ نظر زندگی گزارنے کا اتنا ہی ہے، باقی کا کیا ہو رہا ہے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات آ جائے، چاہے قرآن کے خلاف میں بات آ جائے، چاہے اللہ کی ذات میں شرک کی بات آ جائے، ہمیں کیا کرنا ہے اس سے؟ میں کیا کر سکتا ہوں بھائی؟ اگر میں یہ سارے کام لے کر کے اٹھوں گا تو میرے بچے کا آخری سال پڑھائی کا چل رہا ہے، بچی کی ڈاکٹری چل رہی ہے، اور پھر گھر کی تعمیر اور باقی ہے، کچھ اور EMI مجھے دینا باقی ہے، نئی گاڑی مجھے خریدنا ہے. یہ ساری کی ساری پلاننگ ٹھپ ہو جائے گی. یہ سوچ و وچار میں پڑے ہیں آپ. اب آپ کے وجود کو بچانے کا چیلنج آ گیا آپ کے سامنے. میرے پاس رپورٹ موجود ہے اس فون کے اندر. جینوسائیڈ واچ کبھی جائیے، آپ چیک کیجئے، آپ کو یہ رپورٹ ملے گی بھی وہاں سے بھی. لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کی بربادیوں کے افسانے لکھے جا رہے ہیں اور آپ ہیں کہ پریشان حال ہیں. غور کرو اس بات کے اوپر کہ جنوری کے اندر جب نیو یارک کے اندر یہ میٹنگ ہوئی، دو تنظیموں نے حصہ لیا، ایک ہیومن رائٹس واچ، ایک جینوسائیڈ واچ. ان دونوں نے اس میٹنگ کے اندر امریکہ میں جو ہوئی اس کے اندر حصہ لیا اور ہندوستان کے تعلق سے بڑی تشویشناک رپورٹ انہوں نے پیش کی. لے کے جاؤ آج. اس کے بعد کل کا نکلنے والا سورج انشاءاللہ اسلامی سورج ہو جانا انشاءاللہ. کل سے ہم بڑی تڑپ کے ساتھ مساجد کو بھرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. فجر میں مسجدیں بھری بھری نظر آئیں گے جیسا رمضان میں آتی ہیں. یہ ہوگا انشاءاللہ. تب جا کے میرا رب ہماری دعاؤں کو سنے گا، ہماری باتوں کو سنے گا، ہماری مدد کے لیے تیار ہوگا، اور اللہ کی مدد و نصرت آسمان سے زمین تک ہمارے لیے آئے گی انشاءاللہ. ورنہ یاد رکھو یہ چتاونی والی بات ہے. اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دوں. یہ چتاونی والی بات یہ ہے کہ اس میٹنگ کے اندر جو بات کو رکھا گیا، یہ جینوسائیڈ واچ جو آرگنائزیشن ہے یہ بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، اور یہ جہاں جہاں بھی کچھ غلط ہوتا ہے اس پر بہت بڑا فوکس کرتی ہے، اور وہ فوکس کرنے کے بعد دنیا کے سامنے اپنی خبر کو رکھتی ہے جو آج تک کے سچ ہوتے آئی. روانڈا کے تعلق سے رکھا، سچ ہو گئی یہ بات. گجرات فسادات کے تعلق سے رکھی تھی بات، سچ ہو گئی بات.
मुजफ्फर पुर के ताल्लुक से रखी थी बात, सच हो गई बात। ऐसे बहुत सारे जो है ना वाकयात हैं जो नस्ल कशी के तौर पर की जाती हैं। आसाम के बारे में बात रखी, सही हो गई बात, और वही ऑर्गेनाइजेशन ने एक खतरनाक नुक्ता बयान कर दिया। अगर किसी को चाहिए तो मेरे फोन में वो रिपोर्ट मौजूद है, मैं आपको दे सकता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब पढ़ा तो दिल धड़कने लगा कि किस अंधेरे में मेरी कौम चल रही है, मेरी माँ बहनें किधर जा रही हैं, मेरे बुजुर्ग किधर जा रहे हैं, मेरे नौजवान किधर जा रहे हैं। उस रिपोर्ट के अंदर यह लिखा गया, बास आफ्ता जो है ना आरएसएस का नाम लेकर यह लिखा गया कि हिंदुस्तान में बहुत जल्द जेनोसाइड होगा, बहुत जल्द जेनोसाइड होगा। क्या है जेनोसाइड, तुमको पता भी है कुछ? नस्ल कशी की जाएगी, जिस तरीके से आसाम में हो रहा है, जिस तरीके से म्यांमार में हुआ था। म्यांमार की भी रिपोर्ट उन्होंने वक्त से पहले दी हुकूमत को, बताया कि म्यांमार में कुछ चल रहा है, ऐसा होने वाला है। वहां के मुसलमान भी आपके मेरे जैसे मजलूम और मासूम थे, गफलत की नींद में रह गए। आज क्या आलम है उनका देख लेना कभी। और हम भी ऐसे गफलत की नींद में हैं। और उस ह्यूमन राइट्स वॉच ने, उन जेनोसाइड वॉच ने यह लिख दिया कि बहुत जल्द जो ना हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों के खिलाफ जो है जेनोसाइड होने वाला है, इसकी नस्लकशी की जाने वाली है। अब वाहिद रास्ता मेरा और आपका इन बड़े हादसों से बचने का सिर्फ एक ही है, वो अल्लाह का डर, वो अल्लाह का डर, वो रब्बे कायनात, खालिक़े कायनात, मालिक अर्ज़ो समा, मुश्किल कुशा, हाजत रवा। क्या कहा मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? जब कोई बंदा, बंदे से मुराद औरत और मर्द दोनों आ जाते हैं, जब कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में अपनी मुश्किलात के हल के लिए हाथ फैला देता है और अपने रब से मांगना शुरू कर देता है, जब मांगता है वो, जब दुआ का इख्तिताम होने आता है, उसके हाथ जमीन पर आने वाले होते हैं, अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू उससे पहले उनकी दुआओं को कबूल कर लेता है। तो आज भी अपने रब का दर खुला है। दुश्मन की साजिशें हर दौर में चलती रही हैं, हमें कोई घबराने की भी जरूरत नहीं है। हम कोई ऐसा गलत रास्ता भी अख्तियार नहीं करेंगे जिससे इंसानियत को नुकसान हो। हम इस्लामी तरीके का रास्ता, हिंदुस्तान की आइन की रोशनी में हम वो तरीका इख्तियार करें जिससे मेरा और आपका रब राजी हो जाए और ये आने वाली नस्ल हमारी बच जाए। जिस तरह से ब्रदर निजाम ने कहा, एक टीम में जो लोग हैं मैं उनको भी जो है होशियार करना चाहता हूं, जगाना चाहता हूं कि ये जो ख्वाबे गफलत की जिंदगी है, बच जाओ, आने वाली नस्लें सुकून से रहेंगी। आज अगर नहीं सुधरेंगे तो फिर कल तबाही के दहाने हैं हमारे पास। आज तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, सेहत दी अल्लाह ने, शिफा दी अल्लाह ने, माल दिया अल्लाह ने, गाड़ी दी अल्लाह ने, आराम से सोने का बिस्तर दिया अल्लाह ने, सब कुछ दिया, लेकिन उसके नेमत का शुक्र अदा करने का सलीका और तरीका हमारे पास नहीं है। आज उठना, फजर से पहले 20 मिनट पहले तो भी उठना, कम से कम 2 रकात नमाज नफली सही पढ़ना, सजदे में जाना, रब से मांगना। और यह भी नहीं सोचना कि भाई 4 दिन से मांग रहा था नहीं मिला, भाई मुल साहब तो बोले मांगो, 4 दिन से मांग रहा हूं कुछ भी नहीं मिला। अरे 20 साल तक गुमराही में रहा, 20 साल तक अल्लाह से गद्दारी करा, 20 साल तक अल्लाह के कानून को तोड़ दिया, 4 दिन में तेरी दुआ कबूल भी हो जाना। मांगो, मांगने में शर्म किस बात की है, मांगने में हार किस बात की है? अल्लाह ने वाज़े कर दिया तुम सारे के सारे फकीर हो, अल्लाह ही गनी है, कोई अमीर नहीं है दुनिया के अंदर, सब फकीर है। आओ अल्लाह की बारगाह की तरफ, आओ अल्लाह के दर की तरफ आओ। जो रब जो है देकर किसी पर एहसान नहीं जताता। इंसान क्या करता है, देकर के कहता है, परसों आए थे भाई हजरत 5000 पूछे, देखो बल्कि 25 लोगों को सुना देता। देखे रब इतनी बड़ी सेहत देकर कभी किसी से शिकायत नहीं की,
تم نمازوں کو چھوڑتے ہو، رب نے کبھی کسی کے سامنے تمہاری غیبت نہیں کی۔ اس رب کریم کی طرف آ جانے میں کیا حرج ہے عزیزان محترم؟ ورنہ بربادی ہوگی، بربادی کے افسانے لکھے جائیں گے، تباہی ہوگی، سب چیز ہوگا، سب اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ اس سے پہلے کہ یہ تباہی کا دروازہ ہمارا کھلے، ہم اللہ کی بارگاہ میں آتے ہوئے ہم وہ سب کچھ مانگ لیں اللہ سے جو اللہ دینے پر قادر ہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہی ہے، آپ لوگوں کو جمع کرنا، آپ لوگوں کو بلانا، اتنی دیر تک وقت دینا، اتنے مقررین کو جمع کرنا، تمام انتظامات کرنا، کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ، کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ۔ ہاں، ایک دو باتیں بتا کر انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کر دوں۔ یہ آج ہی کے اخبار میں ایک اور نیوز آئی ہے، وہ یہ خرطوم سوڈان کا جو صدر مقام ہے خرطوم کی سرزمین پر ایک آدمی ہے جو نابینا ہے۔ بات غور سے سننا میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، میرے بھائیوں بہنوں، اس کے بعد سمجھنا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ دونوں آنکھوں سے نابینا آدمی، جب اسے پتا چلا کہ مسجد کو آنا لازم ہے، نماز پڑھنا مسجد میں ضروری ہے، تو اس آدمی نے عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو یاد دلا دی اور اس پر عمل بھی کر لیا۔ اپنے گھر سے لے کر اس نے مسجد تک ایک رسی کو باندھ دیا، اور فجر کی نماز کی اذان جب ہوتی تو وہ نابینا شخص اس رسی کو پکڑ کر مسجد تک آ جاتا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی جوانیاں کہاں ہے؟ اللہ کے واسطے میرے پیارے بھائیوں، بہت محبت ہے آپ لوگوں سے، واقعی میں دو ڈوغلی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، جو ہے اسٹریٹ فارورڈ بول دیتا ہوں، اسی لیے تو بدنام بھی ہوں۔ جو بات ہے کہہ دیتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں آپ لوگوں سے، بہت دل کی گہرائی سے، جو مجھے جانتے ہیں ان سے بھی، جو نہیں جانتے ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، اس مشین سے دور رہیے، یہ ایک ضرورت ہے، اس کو ضرورت کے تحت استعمال کیجئے، مقصد مت بنائیے۔ آج ہم نے اس کو مقصد بنا لیا تو رات کے 2 بجے تک یہ ہم سے دوری اختیار نہیں کرتا۔ دماغ تھک جاتا ہے، جسم تھک جاتا ہے، نظریں تھک جاتی ہیں، بیزار ہو جاتی ہے، طبیعت چھڑچھڑاہٹ آ جاتی ہے، جب کہیں جا کے وہ بند ہوتا ہے تو تم بستر کا رخ کرتے ہو۔ اس میں نبی کی کتنی بڑی مخالفت ہوتی ہے، اندازہ ہے آپ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کہا، بیکار کی گفتگو، بیکار کی باتیں، یہ سب دھوکہ ہے، فریب ہے۔ بلکہ میرے آقا نے کہا کہ جس کو کوئی کام نہ ہو، عشاء کے بعد سو جائے، فجر سے پہلے اٹھ جائے۔ ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ فجر سے پہلے سو رہے ہیں، عصر سے پہلے اٹھ رہے ہیں۔ ہم نے تو زندگی کا وتیرہ بنا لیا، پھر کہاں سے کامیابیوں کے دروازے ہمارے لیے کھلیں گے؟ آج ہی ایک شہر میں واقعہ ہوا، کچھ اندازہ ہے اس کا آپ لوگوں کو؟ ہے اندازہ؟ آپ پوچھیں گے کون سا واقعہ بھائی؟ اگر آپ کے علم میں ہے تو میں اور اضافہ کر دوں، یا نہیں ہے تو آپ کے علم میں لا دوں، اور پھر آپ کو سدھرنے اور سنبھلنے کا اللہ نے کیسا موقع دیا وہ بھی بتا دوں۔ گچی بولی کے پاس ایک قدیم مسجد ہے، اوقاف کی جائیداد ہے، بہت بڑی مسجد ہے، بند تھی مسجد۔ کچھ جیالوں نے جا کر کے اس مسجد کو آباد بھی کیا اور نمازیں بھی شروع ہوئی، جس کی زمین کافی وسیع پھیلی ہوئی ہے، جس کی حد بندی کر دی گئی ہے۔ اس کے باوجود کچھ شرپسند عناصر نے آج جیسے ہی نماز شروع ہوئی، جماعت شروع ہوئی، لوگ جو مسجد میں تھے مصلی، نماز میں کھڑے ہوتے ہی انہوں نے اس مسجد کی دیوار کو کی گیٹ کو توڑ کر کے تقریباً 200-250 لوگ شرپسند گھسے مسجد کی باؤنڈری میں اور ایک مندر بنانے کی کوشش کر دی۔ تمہارے گھر پہ اگر کوئی پلاٹ پر قبضہ کر لے تو کیا کرتے ہو تم کو اگر پتا چل جائے کہ بھائی بڑا پلاٹ لیا تھا، بہت دن ہوا نہیں جا کے دیکھنے تک کوئی دوسرا آدمی تعمیر کروا رہا ہے، تو آپ کریں گے کیا اس کے لیے؟
افسوس کچھ بھی نہیں معلوم آپ کو. شہر میں کیا ہو رہا ہے نہیں معلوم آپ کو. اسلام کے خلاف کیا ہو رہا ہے نہیں معلوم آپ کو. میں کون ہوں نہیں معلوم آپ کو. مسجدیں کتنی ویران ہیں نہیں معلوم آپ کو. فجر میں کتنے لوگ مسجد میں آ رہے ہیں نہیں معلوم آپ کو. کتنے بچیوں کے جو ہے نا اپنے جسم کے دھندے کر رہی ہیں نہیں معلوم آپ کو. کتنے بچیاں ہیں جو جہیز کی بھیڑ چڑھ رہی ہیں نہیں معلوم آپ کو. کتنے اولڈ ایج ہوم ہیں جو اس سرزمین پر کھول دیے گئے نہیں معلوم آپ کو. اولڈ ایج ہوم کھولنے کی وجوہات کیا ہیں نہیں معلوم آپ کو. وہ ماں باپ کیسے ترس رہے ہیں اپنے بچوں سے ملنے کے لیے اولڈ ایج ہوم میں, وہ نہیں معلوم آپ کو. کچھ بھی نہیں معلوم آپ کو. آپ کو صرف اتنا معلوم ہے کہ میری 2 وقت کی روٹی کیسے کمائی جا سکتی ہے. مسلمان اسی لیے نہیں ہے دوستو, کمانے کھانے کے لیے نہیں ہے, اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے نہیں, اپنی باؤنڈری تک محدود اپنے آپ کو رکھنے کے لیے نہیں. اخرجت للناس کا نعرہ بلند کیا خالق کائنات مالک ارض و سما نے. تم کو سارے انسانوں کی فکر کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. تم کس کی فکر کر رہے ہو؟ اللہ کے قانون کو توڑ کر. مسجدیں ویران, ماں باپ پریشان, اولادیں بے ڈھنگی ہو گئی, بیویاں ہاتھ سے نکل گئی, خاندان میں برا بدعت خرافات آ گئے. میں ہوں کہ 5 وقت کا نمازی مسجد کو جا کر نماز پڑھ رہا ہوں, تو ایسی نماز تمہارے منہ پہ مار دی بھی جائے گی. کہاں ہے ہماری زندگیاں؟ کیا چاہتے ہیں ہم؟ آ کر چاہتے ہو تم کہ اس ملک میں امن آ جائے, اس ریاست میں امن آ جائے, اپنے گھر میں امن آ جائے, محلے میں امن آ جائے, خاندان میں امن آ جائے, تو میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ میں پکا سچا مسلمان بن جاؤں. تبھی ہو سکتا ہے یہ. ایک آخری کا ایک ہمیشہ سے نسخہ دیتا ہوں قرآن کے پڑھنے کا آسانی کے ساتھ. وہ نسخہ آج لے کر کے جاؤ, انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے ہم. اس لیے کہ ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی ہے. ابھی آپ لوگ تو خیر جو ہے نا وہ دور نہیں دیکھے. کسی اپنے نانا دادا سے پوچھنا یا پھر کسی اپنے بڑے تایا وغیرہ سے پوچھنا کہ بھئی ہمارا بچپن تھا, اسی محلے میں ہماری پیدائش ہوئی, الحمدللہ قبیلوں کے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے. ہماری امی جان فجر کی نماز میں اٹھا دیا کرتی تھیں. سمجھنے والے سمجھانے والے بہت کم تھے. محفلیں ایسی نہیں ہوتی تھی, بہت کم ہوا کرتی تھی. بچہ بڑا ہو جانے کے باوجود پہلی صف میں وہ ٹھہرنے کا قابل نہیں ہوتا. پہلی صف پوری بزرگوں کی ہوتی تھی, بڈھے بڈھے لوگ سامنے. کوئی بھی جوان بچہ جا کے بیچ میں ٹھہر گیا تو رٹھا پکڑ کے پیچھے کی صف میں کر دیتے تھے دور میں. لیکن آج الحمدللہ پہلی صف نوجوانوں سے ہوتی ہے مسجدوں میں, ہے نا. یہ بھی خوش آئندہ بات ہے نا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب بچپن میں نماز پڑھ کے اپنی گلیوں سے جب گزرتے محلے کی, تو قبیلیوں میں سے عورتوں کے قرآن کے پڑھنے کی آوازیں آتی تھی. آج کیا آتی ہے بھائی؟ آتی ہیں آج؟ دیکھا ہے اپنے گھر کا جائزہ لیا ہے کبھی؟ کبھی اپنے بھی گھر کا جائزہ لینا چاہیے نا. قُوا أَنفُسَكُمْ شیخ نے آیت پڑھی تھی. کبھی اپنے گھر کا بھی جائزہ لو, کبھی دیکھو تو صحیح اپنے گھر میں قرآن پڑھی جا رہی ہے نہیں پڑھی جا رہی ہے. چلو قرآن کو سیکھنے سکھانے کا اور آسان طریقے سے پڑھنے کا نسخہ لے لیتے ہیں انشاءاللہ. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی سے پوچھا گیا بھائی قرآن پڑھے ہو کیا؟ ہاں بھائی آج پاؤ پارا تو پڑھ لیا, آج 1 پارا تو پڑھ لیا. ضرورت نہیں ہے آپ کو 1 پارا پاؤ پارا 2 پارے روز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا پڑھنا ہے پھر؟ آسانی کے ساتھ, تھکنا بھی نہیں, علم بھی حاصل ہونا, قرآن سے لگاؤ بھی ہونا, اور قرآن کا نظام بھی قائم ہونا انشاءاللہ. آسان نسخہ نکالا ہم نے. وہ یہ دن میں کتنی نمازیں ہیں جی؟ 5 آیتیں. فجر سے عشاء تک 5 آیتیں. فجر میں 5 آیتیں, ظہر میں 5 آیتیں ترجمے کے ساتھ, عصر میں 5 آیتیں ترجمے کے ساتھ, مغرب میں 5 آیتیں ترجمے کے ساتھ, عشاء میں 5 آیتیں ترجمے کے ساتھ. کتنی ہوئی بھائی جی؟ ایک دن میں 25 آیتیں آپ نے ترجمے سے پڑھی بغیر تھکے کے. اس میں تھکن ہوگی آپ کو؟ نہیں ہوگی, ترجمے کے ساتھ پڑھ لی. اب آؤ آگے اس کا اور فائدہ دیکھتے ہیں. ایک مہینے میں کتنی آیتیں ہوتی ہیں؟ 750. 750 آیتیں آپ قرآن کی ترجمے سے پڑھ سکتے ہو آسانی کے ساتھ. ایک سال میں کتنی ہوتی ہیں پتا ہے؟ 9000 آیتیں. کتنی؟ ایک سال میں
9,000 آیتیں قرآن کی ہوتی ہیں جبکہ 6,000 چلر آیتیں قرآن میں موجود ہیں، تو 1.5 قرآن آپ کا ترجمے کے ساتھ 1 سال میں مکمل ہو سکتا ہے۔ اس سے آسان نسخہ اور کچھ ہونا ہے کیا بھائی؟ ہونا ہے کیا؟ فیس بک پر 4 گھنٹے 5 گھنٹے، یوٹیوب پر 2 گھنٹے 3 گھنٹے، انسٹاگرام پر الگ، ریلز پر الگ، فلانا پہ الگ، چرخ پہ الگ، پتنگ پہ الگ، پتہ نہیں کتنا وقت ہمارا گزرتا ہے۔ کیا قرآن پڑھنے کے لیے اس سے بھی کم وقت چاہیے آپ کو؟ اللہ اکبر، چاہیے اس سے وقت؟ نہیں۔ تو انشاءاللہ آج تو وقت ہمارا ہو گیا، صبح فجر میں ہم اٹھیں گے انشاءاللہ العزیز، اور فجر کی نماز سے روز 5 آیتیں عشاء تک پڑھنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ العزیز، جس سے امن بھی آئے گا، شانتی بھی آئے گی، محبت بھی آئے گی، خیر بھی آئے گی، برکت بھی آئے گی، رحمت بھی آئے گی، اور آپس میں کی سینوں کی جو ہے نا قدرت بھی دور ہوگی انشاءاللہ، حسد بغض بھی دور ہوگا۔ جہاں قرآن آتا ہے وہاں سکینت آتی ہے الحمدللہ انشاءاللہ العزیز۔ چلو ایک آخری میں ہمت افزائی کے لیے آپ سب بول دو نا، چھوٹی سی بات، جب اتنی دیر بیٹھ گئے تو ایک 5 منٹ بیٹھنے میں اور کچھ بھی ہے کیا؟ کچھ بھی ابھی نہیں ہے نا، بہت دیر بیٹھنا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کھانے کا بھی انتظام ہے نا، کھانا نہیں ہے تو جلدی جا کے پھر گھر کو جانا ہے، کھانا کھانا ہے بھائی، پکانا بھی ہے، بنانا بھی ہے، یا گھر میں ہے کہ نہیں ہے کہ ٹھنڈا ملتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، الحمدللہ اچھا کھانا کھلائیں گے انشاءاللہ، گرم گرم کھلائیں گے، امید ہے اللہ کی ذات سے، نہیں انشاءاللہ۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ ہم جتنی دیر سے یہاں بیٹھے ہیں بیکار کی کوئی بھی بات ہوئی ہو، ہے کیا ایسا؟ نہیں نا، عقیدے کو بنانے کی، ہمت افزائی کی، اپنے آپ کو سدھارنے کی، اللہ سے ناطہ جوڑنے کی، رسول اللہ سے محبت کی، یہ تمام تر چیزیں یہی آپ لوگوں کے علم میں دی جاتی ہیں الحمدللہ۔ ایک آخری بات ہمت افزائی کے لیے، جتنی دیر سے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں کوئی شک و شبہ یا نہ رہ جائے کہ بھائی یار وہ 4 گھنٹے بٹھا دیے مولوی صاحب، نہیں، پہلے کا ہی اچھا تھا، عشاء کے بعد میں 9 بجے وہ تو 9:30 کو آتے تھے، آدھے گھنٹے پون گھنٹے میں بھاگ جاتے تھے، 1 گھنٹے میں کھانا کھا کے بھی چلے آتے، 4 گھنٹے بٹھا دیے، چلو ٹھیک ہے۔ اسی کے اوپر ایک حدیث یاد آگے لیں گے انشاءاللہ۔ ارے تھک گئے ایسا دکھ رہا، تھکنا ہی نہیں انشاءاللہ العزیز۔ مسلمان کی تھکن کانجا کے دور ہوتی، پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں معلوم ہے نا، قبر میں وہاں عمل نہیں ہے وہاں پہ عمل، تو پوری تھکن وہاں جا کے دور ہوتی۔ دنیا میں تو محنت کرنا ہی کرنا ہے 24 گھنٹے آپ کو، ہے نہیں؟ چلو کون کس کے لیے کتنی محنت کراؤ بعد میں دیکھا جائے گا سب، لیکن محنت تو کرنا ہے الحمدللہ، ہے نہیں؟ چلو آخری ہمت افزائی کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ حدیث لے کر کے جاؤ، پھر اس کے بعد خوشی مناؤ انشاءاللہ العزیز۔ اور جن دوست احباب کو آپ نے دعوت دی ہوگی چلنا بھائی ذرا پروگرام چل رہا ہو، تو انہیں کیا بولا ہوگا معلوم آپ کو؟ ارے ماما تم چلو میں آتا ہوں۔ ان کے لیے بدنصیبی کی بات ہے، آپ کے لیے کامیابی کی بات ہے۔ ہمت افزائی میرے آقا نے 1450 برس پہلے قوم کے نام پیغام دے دیا، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں تو اللہ وحدہ لا شریک لہ اپنے مخصوص فرشتوں کو اس مجلس پر بھیج دیتا ہے، اور وہ فرشتے آتے ہیں اور اپنے پروں کے اندر یہ مجلس کو ڈھانک لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کس کی گفتگو ہو رہی ہے یہاں پہ؟ سیاسی یا مذہبی؟ مذہبی گفتگو ہو رہی ہے نا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے اللہ فرشتوں کا نزول کرتا ہے، وہ فرشتے آتے ہیں اور اس مجلس کو ڈھانک لیتے ہیں، اور پھر جب اس مجلس کا اختتام خاتمہ ہوتا ہے وہ فرشتے جو ذکر سننے پر مامور ہیں اور اللہ کے پاس پیغام پہنچانے پر قادر ہیں، وہ فرشتے جب مجلس ختم ہوتی ہے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اللہ کے جو ہے نا عرش کی طرف جاتے ہیں، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر فرشتہ یہ سوچتا ہے کہ سب سے پہلے میں جاؤں اور اللہ کے پاس یہاں کی رودات پیش کروں، کون کون اس مجلس میں شامل ہوا تھا۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ سوال کرتا ہے خالق کائنات عالم الغیب والشہادہ، کتنا رحیم ہے یار رب۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہو بھائی؟ معلوم رکھ کے اللہ پوچھ رہا ہے، گواہ بنا رہا ہے فرشتوں کو نا۔ اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے کہاں سے آ رہے ہو بھائی؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ ایسی مجلس سے آ رہے ہیں ہم لوگ جہاں تیرے اور تیرے حبیب کا ذکر چل رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ ان سے سوال کرتا ہے جتنے لوگ عورتیں مرد ہوئے جوان بوڑھے بچے ان پڑھ پڑھے لکھے جو بھی تھے مجلس میں جو بیٹھے تھے ان کی خواہش کیا تھی معلوم ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ جنت چاہ رہے تھے جی، وہ لگا
جنت کی فکر میں آ گئے تھے، جنت حاصل کرنے آئے تھے. اللہ ان سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ جنت کو تو کسی نے نہیں دیکھا. کیسا سوال ہے یہ؟ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ جو لوگ جنت کو دیکھے بغیر اس کے خواہش مند ہیں، اور فرشتوں میرے جلال کی قسم تم گواہ رہنا، جتنی مجلس میں جتنے لوگ شامل تھے ان سب کو جنت میں داخل کر کے رہوں گا. پھر اللہ وحدہ لا شریک لہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے فرشتوں اور کیا چاہ رہے تھے وہ؟ اللہ جہنم کا ذکر جا رہا تھا، ڈر رہے تھے میرے اللہ. اللہ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ، کیسے دیکھ سکتے ہیں، وہ حساب کتاب تو باقی ہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ کہتا ہے اس مجلس کے تعلق سے، فرشتوں گواہ رہنا تو میرے جلال کی قسم جتنے لوگ مجلس کے اندر شامل تھے ایک کو بھی جہنم میں نہیں ڈالوں گا میں. اللہ اکبر. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس کی برکت بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک آدمی پروگرام بنایا کہ جانا ہے، بیٹھنا ہے اور سننا ہے، وقت دینا ہے بس. لیکن مجلس چل رہی تھی، ایک آدمی گزر رہا تھا، اس نے سوچا کہ چلو بھائی بیٹھ کے کچھ سن بھی لیتے ہیں، چلو تھوڑا وقت تو دے دیں گے. جب وہ آدمی آتا ہے اور کچھ دیر بیٹھتا ہے، اپنی ذاتی ضرورت کو پورا کر لیتا ہے، اس مجلس سے ختم ہونے سے پہلے وہ چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس مجلس کی برکت اتنی ہے کہ جو آدمی اپنی ذاتی غرض سے آ کر بیٹھ کر کے گیا تھا اللہ اس کی بھی مغفرت کر دیتا. تو یہ مجلس میں بیٹھنا کامیابی ہے یا ناکامی ہے؟ اللہ اکبر. اللہ نے ہمیں تمام تر دنیاوی معاملات سے ہٹا کر یہاں جب جمع کیا ہے تو اس میں میری آپ کی مرضی نہیں ہے، اللہ کی مرضی شامل حال ہے نا. کوئی کی بھی کام دنیا میں اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو بہرحال ایک اچھے مجلس میں اللہ نے مجھے اور آپ کو بلایا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیں، اللہ ہم سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دیں. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو ہے بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما دے. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دے. یا اللہ جو لڑکیاں جہیز کی لعنت کی وجہ سے بیٹھی ہیں اللہ ان کے لیے نیک شوہروں کا انتظام فرما دے. یا اللہ جن کے نکاح ہو گئے ہیں اولاد کے لیے ترس رہے ہیں ان کی گود کو اولاد کی خوشیوں سے بھر دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ ہم کو ہمارے ماں باپ کی خدمت کرتے کرتے جنت میں جانے والا بنا دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.